خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ويجري في عامة العقود اللازمة غير النكاح حتى الهبة اللازمة۔ یہاں پہ گفتگو کس میں ہے؟ اقالہ میں ہے۔ اقالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو بندوں نے آپس میں معاملہ طے کر لیا، اور معاملہ طے کرنے کے بعد ایک بندہ کیا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک مشتری ہو یا بائع ہو، وہ پشیمان ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو بندہ کہے کہ میں اپنے معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ گویا کہ اقالہ کر رہے، اور اگلا جو بندہ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مستقیل، یعنی وہ اس اقالے کو طلب کر رہے، یا اسے یہ کہیں گے کہ وہ اس کے اقالے کو قبول کر رہا ہے۔ تو اقالہ تمام قسم کے عقود میں ہو سکتا ہے جو بھی لازم ہوتے ہیں۔ اگر عقد لازم نہیں ہے، شروع سے متزلزل ہے، تو وہاں پہ تو اقالہ ہوتی نہیں ہے، وہاں تو اگلے سے ڈیمانڈ نہیں کرنی پڑتی کہ آپ عقد کو ختم کریں۔ وہ تو عقد شروع سے کیا تھا، آپ کا متزلزل تھا، لازم نہیں تھا، آپ کے پاس یہ آپشن تھا کہ آپ 3 دن کے اندر اندر آپ ختم کر سکتے ہیں، وہ تو آپ خود ہی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ لہذا اقالہ کا تعلق کن عقود سے ہے؟ جو عقود کیا ہونے چاہیے؟ لازم ہونے چاہیے۔ نکاح بھی ایک قسم کا عقد ہے، لیکن اس کو استثناء کریں گے۔ نکاح میں کیا ہے؟ اقالہ نہیں ہوتا۔ نکاح میں تو شوہر کے پاس کیا طلاق کا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، اور اگر بیوی کرے تو وہ خاص صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں وہ خلو کا کیا کرتی ہے؟ مطالبہ کرتی ہے۔ وگرنہ نکاح میں کیا ہے؟ طلاق نکاح میں جو ہے یہ اقالہ نام کی چیز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ تفصیلات آسان ہیں جو انشاءاللہ عبارت کے ساتھ ساتھ کیا ہم ڈسکس کریں گے۔ خاتمۃ فی الإقالۃ وہی فسخ العقد، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من احد المتعاملین، دو بندے متعاملین ہیں، تعامل کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بندہ عقد کو فسخ کر دے، لیکن عقد کو کب فسخ کرے؟ بعد طلب ہی من الآخر، کہ جب فسخ کے عقد کا مطالبہ کرے دوسرا بندہ جب طلب فسخ کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ آپ عقد کو فسخ کریں، تو دوسرا بندہ بھی راضی ہو جائے، وہ عقد کو کیا کر دے؟ فسخ کر دے۔ دوسرا مطالبہ یہ اس سے مطالبہ کرے گا من الآخر، دوسرے سے فسخ العقد من احد بعد طلب من الآخر، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ فسخ العقد من احد المتعاملین بعد طلب احد المتعاملین من الآخر، یوں کہتے ہیں کہ متعاملین میں سے ایک کیا جب دوسرے سے طلب کرے فسخ کا، یا جب دوسرا اس سے طلب کرے عقد فسخ کا، یعنی بات ایک ہی ہے، لیکن عبارت کے مطابق جو ضمیر ہے وہ احد المتعاملین کی طرف پلٹیں تو زیادہ کیا ہے؟ مطلب درست ہے، یعنی مطلب تو ویسے درست ہے، یعنی زیادہ ایک فنی اعتبار سے درست بات ہے۔ وَيَجْرِي فِي عَامَّةِ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، جتنے بھی عقود لازمہ ہیں عمومی طور پہ، ان تمام کے اندر یہ اقالہ جاری ہوتا ہے، غیر نکاح، سوائے کیا؟ نکاح کے۔ حتیٰ الہبۃ اللازمہ، حتیٰ کہ جو ہبہ لازمہ ہوتا ہے، جو ہبہ کی آگے بحث ہے گی، کسی کو آپ چیز دیتے ہیں تو ایک ہبہ لازمہ ہوتا ہے جو عام طور پہ معاوضہ ہوتا ہے، عوض میں کیا ہے ایک دوسرے کرتے ہیں، اور ہاں فسخ اقالہ جاری ہوتا ہے۔ اقالہ یعنی آپ نہیں، یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے نا، اس میں رائے ضرور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں امر القالت، اقالہ کا معاملہ جاری ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں۔ یہاں جو لکھا پہلے جو عبارت پرانے کتاب میں سے وہ ظاہر جریان فی عام، یہ صحیح بنتی ہے، ٹھیک۔ ہبہ لازمہ میں، ہبہ لازمہ کب ہوتا ہے اس میں بیان کریں گے کہ جو ہبہ قربت اللہ کی نیت سے ہوتا ہے وہ لازمہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو رشتہ داروں کو ہبہ ہوتا ہے وہ لازمہ ہوتا ہے، وہ ہبہ کے جس میں اگلا بندہ تصرف کر کے ختم کر دے وہ لازم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہبہ لازمہ بھی کیا ہے یہ اقالہ کیا ہے؟ جاری ہوتا ہے۔ وفی جریانہا فی الزمان و صدقۃ، آیا یہ جاری ہوتا ہے عقد زمان میں اور صدقہ میں، تو اس کے جریان میں کیا اشکال ہے؟ زمان، ایک بندہ ضمانت لیتا ہے کسی کی طرف سے کہ اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا تو میں کیا قرض ادا کروں گا، اور صدقہ ہو گیا، صدقہ کسی کو دے دیا، پھر فقیر سے کہے کہ میرے صدقہ کیا کرو؟ واپس کرو، تو آیا اس میں جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں اشکال ہے، اور اشکال کا کیا مطلب ہے کہ فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط فیہما، زمان اور صدقہ میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے،
یعنی فیہما ضمان و صدقہ میں. اچھا یہ آپ کے پاس نہیں ہے. اشکال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشکال میں کیا ہوتی ہے؟ احتیاط کرنا ہوتی ہے نا. اب احتیاط کیا بنتی ہے فرض کریں صدقہ میں؟ صدقہ میں یہ احتیاط بنتی ہے کہ اقالہ نہ کرے بندہ احتیاط کے طور پہ. لیکن اگر ایک بندہ اقالہ کر بھی لیتا ہے تو وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اپنی طرف سے کیا ہے اسے کوئی پیسے دے دے, اسی صدقے کو فسخ نہ کرے, یا آپس میں کیا کر رہے ہیں کوئی صلح وغیرہ معاملہ کر رہے ہیں, مستسالو کیا مصالحت کر لیں. اس طریقے سے یعنی جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اسی کے مطابق ہے وہ چلیں گے. وتقع الاقالہ, تو اقالہ کیا ہے واقع ہو جاتا ہے بکل لفظ یدل علی المراد, ہر وہ لفظ کے جو اس کی مراد پہ دلالت کرے. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَرَبِيًّا, اگرچہ وہ لفظ عربی زبان کا نہ ہو. بل تقع بالفعل کما تقع بالقول, خود فعل کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتا ہے. فعل کے ذریعے سے کیسے ہوگا کہ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ مِنْ صَاحِبِهِ, ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ آپ جی معاملے کو فسخ کریں. دوسرے نے الفاظ کے ذریعے سے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں فسخ کرتا ہوں, بلکہ اس نے کیا کیا فَدَفَعُوا إِلَيْهِ, اس نے وہ چیز کیا ہے اس کی طرف اس کو دے دی. تو کان فسخن و اقالتن, یہ فسخ کہلائے گا اور اقالہ کہلائے گا. یعنی فسخ کرنا خود کیا ہے یہ اقالہ ہے. وہ واجب علی الطالب, اور جس نے فسخ کیا کا مطالبہ کیا تھا اس کے اوپر پھر کیا واجب ہو جائے گا کہ ارجاع ما فی یدہ الی صاحبی, جو اس کے ہاتھ میں ہے سمن ہے یا مسمن ہے جو بھی ہے, الی صاحبی, اس کا جو مالک ہے پہلے والا اس کی طرف وہ کیا کرے واپس کر دے. لا تجوز الاقالۃ بزیادۃ علی الثمن او المسمن او نقصان عنہما, اقالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا اس طرح سے کہ کوئی بندہ ثمن کے اوپر کیا کرے زیادتی کرے. ٹھیک ہے, یعنی اگلا کہے کہ ٹھیک ہے میں معاملہ کیا فسخ کرتا ہوں لیکن زیادہ کیا ہے میں مطالبہ کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ فرض کریں دکان سے آٹا خرید کے لائے اور آٹا کیا ہے آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا کہ پہلے میں نے 500 کا آپ کو دیا تھا, ابھی میں کیا آپ سے الف کا لوں گا یا رب اوپر لوں گا, فرض کریں رب اوپر لوں گا آپ کیوں کہتے ہیں. تو یہ زیادتی کر کے یا تھوڑا کر کے اس طریقے سے کیا اقالہ جائز نہیں ہوتا. فلو اقال کذالک, اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ اقالہ کرتا ہے تو یہ باطل ہوگا, یعنی اگلا بندہ مالک نہیں بنے گا اس چیز کا. وباقی کل من العوضین علی ملک مالک, اور وہ جو عوضین تھے یعنی پہلے جب بیع ہوئی تھی تو اس کا آٹا دوسرے کے پاس چلا گیا تھا تو وہ دوسرے کی ملک پہ باقی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی ملک سے اٹھ کے کیا ہے اس کی ملک پہ آ جائے. اس طریقے سے اقالہ کی وجہ سے کیا ہے عوضین منتقل نہیں ہوگا. عوضین اب اقالہ کی وجہ سے منتقل نہیں ہوتا, یہ آپس میں ہبہ وغیرہ کر لیں سلوک کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اسی کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم شرعی طریقے کو اپنا رہے ہیں تو اقالہ والے طریقے کو نہیں اپنا سکتے. اس کے متبادل طریقے موجود ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں کہ اذا جعل له مالا فی ذمته, کہ جب ایک بندہ دوسرے کے لیے احد المتعاملین کے لیے مال قرار دے کہ کچھ مال میں کہ آپ کو دوں گا, کچھ پیسے میں آپ کو دوں گا اور یہ پیسے کیا ہیں میرے ذمے پہ ہیں. اور فی الخارج, یا وہ خارج میں دکھا دے کہ یہ والے پیسے پڑے ہیں سامنے یا یہ چیز پڑی ہے تو یہ میں کیا آپ کو دوں گا. وجہ کیا ہے کیوں دوں گا, لیقیلہ کہ تاکہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے اقالہ کر لے, یعنی اس نے جو معاملہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے سائن کیا اسے وہ کیا کرے ختم کر دے, اور ختم کرنے کے بدلے میں یہ اسے کیا دے رہا ہے کچھ پیسہ دے رہا ہے. یعنی بیان قال له, یعنی اس سے وہ کس طریقے سے کہے کہ عقل نہیں کہ میرے ساتھ تم اقالہ کرو ولک ھذا المال, اور آپ کو میں کیا یہ والا مال دوں گا. او عقل نہیں, یا تم میرے ساتھ اقالہ کرو ولک علیہ قضا, اور تمہارے لیے میرے ذمے پہ کیا ہے قضا یہ والا مال ہوگا. تو یہ کیا ہے معاملہ یہاں پہ صحیح ہو جائے گا. یعنی اس میں خود سمن اور مسمن کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا, ایک الگ سے کیا ہے ان کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ سے معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ یہ والا معاملہ کریں تو میں کیا آپ کو یہ والی چیز دوں گا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی, لو اقال بشرط مال عین او عمل, اگر وہ اقالہ کرے اس شرط کے ساتھ کہ اگلا بندہ کیا ہے اسے کوئی عین دے گا, بشرط مال عین یعنی عین کوئی اسے دے گا, او عمل, یا وہ جو مال ہے وہ عمل دے گا اسے, کوئی کام اسے کیا کر کے دے گا. یعنی کما لو قال المستقیل, کہ وہ جو مستقیل ہے وہ اسے کہے کہ اقلتو کا بشرط, کہ میں جو ہے مستقیل کیا مطلب یعنی اقالے کو طلب کرنے والا. ٹھیک ہے, اقالہ وہ چاہتا ہے کہ میں کیا ہے اگلے بندے سے طلب کروں, وہ یہ کہے کہ اقلتو کا بشرط, کہ میں معاملہ فسخ کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان تعطینی قضا, کہ آپ مجھے یہ والا مال دیں,
او تخیط ثوبی، یا آپ میرے کیا کپڑے سی دیں. فقابلہ تو اگلا کیا قبول کرے تو یہ معاملہ کیا ہے صحیح ہو جائے گا. کما لو قال للمستقیل، للمستقیل یعنی اقالہ جس نے طلب کی ہے، اقالہ طلب کیا تو یہ اقالہ کر رہے، یعنی یہ اقالہ کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اقالہ طلب کرو. ٹھیک ہے، یعنی جو طلب کرتا ہے فسخ عقد کو اسے مستقیل کہتے ہیں، اور جو عقد فسخ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اقالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مقیل کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں. لا یجری فی الاقالۃ فسخ او اقالۃ. اب اقالہ کے اندر فسخ کرنا اور اقالہ کے اوپر اقالہ کرنا یہ نہیں ہو سکتا. اقالہ کے اندر فسخ کرنا کیا مطلب کہ ایک دفعہ وہ اقالہ کر لیں اور پھر وہ دوبارہ کہیں کہ نہیں جی یہ جو ہم نے اقالہ کی ہے اس کو دوبارہ کیا کرو؟ باطل کرو. یعنی اس طریقے سے مزید وہ آگے ڈرامہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ کیا ہے تو ٹھیک ہے ختم بس، ٹھیک ہے، دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا. یا اقالہ کے اوپر اقالہ کریں، وہ کہے کہ ہم نے اقالہ کی ہے چیز واپس کر دیا، دوبارہ سے وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ چیز کیا واپس لینی، اس طرح نہیں ہو سکتا. یعنی اقالہ کے بعد اقالہ کو فسخ کرنا یا اقالہ کے اوپر دوسرا اقالہ کرنا ایسا کیا نہیں ہوتا. لا یقوم، ہاں دوبارہ یہ کہنا کہ یہ جو ابھی ہم نے اقالہ کیا ہے نا اس کو ختم کرتے ہیں. یعنی میں نے فرض کریں موبائل خریدا آپ سے، تو میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ طلب اقالہ کرتا ہوں کہ آپ کی معاملے کو فاسق کریں، موبائل یہ اپنا واپس لے لیں، میرے پیسے واپس کر دیں. آپ نے مجھے پیسے واپس کر دیے، موبائل آپ نے لے لیا. اب دوبارہ میں آپ سے کیا کہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہم نے اقالہ کیا ہے اس کو ختم کرتے ہیں، فسخ کرتے ہیں، لہٰذا آپ موبائل دے دیں اور یہ پیسے کے اپنے لے لیں واپس. ٹھیک ہے، فسخ کرنے کے میں ہاں دوبارہ یعنی اقالے کے اوپر ایک معاملہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے والا اقالہ ہوا ہے کیا چیز؟ فسخ ہو گیا نا، دوبارہ فسخ کہہ رہے ہیں، دوبارہ فسخ کہتے ہیں. وہ کہے کہ یہ جو بھی میں نے اقالہ کیا میں اس اقالے کو ختم کرتا ہوں. مطلب آپ کہیں کہ ابھی میں نے اقالہ قبول کیا تھا، معاملہ فسخ کیا تھا، آپ کچھ دیر کے بعد کیا کہیں کہ میں فسخ کرتا ہوں، یہ جو میں نے اقالہ کیا ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں، لہٰذا یہ موبائل آپ لیں اور پیسے کیا کریں مجھے واپس کریں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یا میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں ابھی ہم نے اقالہ کر لیا ہے تو میں آپ سے طلب کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم نے اقالہ کیا آپ اس کو کیا کر دیں؟ فسخ کر دیں. بات ایک ہی ہے، یعنی ختم کرنا اسے، پہلے والی بات. دوبارہ معاملہ تو کر سکتے ہیں نا، دوبارہ بیع و شراء والا کریں، دوبارہ بیع و شراء کریں. وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ موبائل مجھے بیچیں، الگ سے بیع و شراء کریں. تصح الاقالۃ فی جمیع ما وقع علیہ العقد وفی بعدہ. ہاں لا یقوم الوارث المتعاقدین مقام المورث فی اعمال الاقالۃ. متعاقدین کے جو وارث ہوتے ہیں وہ مورث کی جگہ پہ نہیں قائم ہوتے، کس بات میں؟ اقالہ کے عمل کرنے میں. ٹھیک ہے جی، یعنی اقالہ کے اعمال میں کیا مطلب کہ اقالہ نہیں کر سکتے. یعنی فرض کریں کہ کسی کا والد فوت ہو گیا اور والد نے کیا ہے کوئی چیز خریدی تھی، موبائل خریدا تھا، تو والد کے فوت ہونے کے بعد یہ والا جو بندہ ہے یہ اگلے کو کہے کہ ٹھیک ہے میرے والد نے آپ سے موبائل خریدا ہے لیکن میں آپ سے کیا طلب اقالہ کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا کریں؟ فسخ کریں. یعنی اپنے معاملے کو فسخ کرنے کا نہیں کہہ رہا، اپنا جو مورث ہے اس کے معاملے کا کیا فسخ کرنے کا کہہ رہا ہے. تو یہ ایسا کیا نہیں کر سکتا. بس وہ والد فوت ہوا، اس نے جو معاملے کیے تھے وہ پکے ہو جائیں گے. اب اس کے پاس کیا ہے؟ اقالہ کا حق نہیں رہے گا. اگر اس کی اپنی چیز ہے تو اپنی چیز میں اقالہ کر سکتا ہے، مورث کی چیز میں کیا اقالہ نہیں کر سکتا. وہی وراثت میں آ گئی نا، پھر بھی نہیں کر سکتا نا. وراثت میں آئی معاملہ تو نہیں کیا نا، اس کے والد نے وہ چیز خریدی تھی نا، والد نے اس کا موبائل خریدا تھا اور اسے مل گیا وراثت میں. تو اب یہ جا کے دکاندار کو کہے کہ یہ جو میرے والد نے موبائل خریدا تھا میں کیا کرتا ہوں، معاملے کو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو فسخ کریں. یہ نہیں کہہ سکتا. الگ سے کہے کہ میں یہ موبائل میرے پاس ہے میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، یوں کہ، لیکن گزشتہ معاملے کے فسخ کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے. تصح الاقالۃ فی جمیع ما وقع علیہ العقد وفی بعدہ. اقالہ جو ہے وہ تمام کے اوپر بھی واقع ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر عقد ہوا تھا. تمام کیا مطلب کہ فرض کریں 20 کلو کیا گندم خریدی تھی تو وہ کہے کہ 20 کا 20 کلو کیا ہم واپس کرتے ہیں، اس کا مطالبہ کریں. بعد میں بھی ہو سکتا ہے آدھے میں کر لیں. تو یہ تقسط و سمن حین نسبت ہے، تو اب جو قیمت ہے جو اس نے واپس کرنی ہے وہ اسی اعتبار سے کیا ہے اس تقسیم ہو جائے گی. وَإِذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، اگر بائع اور مشتری زیادہ ہیں یعنی مل کے کچھ لوگوں نے چیزیں خریدی ہیں یا مل کے کیا بیچی ہیں، تو تصح الاقالۃ بین احدہما،
تو بائع اور مشتری میں سے ایک کی طرف سے و طرف الاخر اور دوسری کی طرف سے اقالہ درست ہے بالنسبت الی حصتی، جو اس کا اپنا حصہ بنتا ہے وہ اپنے حصے میں کیا ہے اقالہ کر سکتا ہے. ولا یشترط رضا الاخر، اور دوسرا جو اس کے ساتھ شریک ہے اس کا راضی ہونا یہاں پہ ضروری نہیں ہے. تلف بس وہ بنسبت قیمت واپس لے گا. یعنی گاڑی انہوں نے مل کے خریدی تھی 10 لاکھ کی، تو 10 لاکھ کی گاڑی مل کے خریدی تھی تو وہ آدھے آدھے میں شریک ہے نا، معین تو نہیں کیا. تو اب یہ جو 5 لاکھ ہے اسے واپس کرے اور کہ آدھی گاڑی آپ کو بیچ دوں، آدھی گاڑی آپ کو بیچ دوں، مطلب کیا کہ آدھا دن آپ کے پاس رہے گی، ٹھیک ہے. یا یہ جو اس کا رینٹ وغیرہ آئے گا وہ آدھا کیا اس میں آپ شریک ہوں گے، اس طریقے سے ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. تلف و احد الوزین او کلیہما، وزین میں سے اگر ایک تلف ہو جاتا ہے یا دونوں کے دونوں تلف ہو جاتے ہیں تو لا یمنع من صحت الاقالۃ، تو یہ اقالہ کی صحت سے مانع نہیں ہے. یعنی وہ کھا پی گئے آٹا وغیرہ سب کچھ ہے تو مہینے بعد پھر اقالہ کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. فائدہ تقاجلا، اگر وہ دونوں کیا ہے اقالہ کرتے ہیں تو راجع کل عوض الی صاحب الاول، تو ہر عوض جو ہے وہ اپنا جو پہلے والا مالک ہے، صاحب معنی مالک، اس عوض کا جو پہلا مالک ہے اس کی طرف وہ پلٹ جائے گا. فإن كان موجودا، اگر تو وہ موجود ہوا تو اخذہ، تو وہ جو پہلا مالک ہے اسے لے لے گا. وإن كان تالفا، اگر وہ ختم ہو گیا ہوا تو راجع بمثلی، ان كان مصریا، تو اگر وہ مصری ہوا تو اس کا وہ مصر لے لے گا. اور اگر وہ قیمی ہوا تو اس کی قیمت لے لے گا، لیکن قیمت کون سے دن کی؟ یوم التلف، جس دن وہ کیا تلف ہوا تھا. ان كان قیمیا، اگر وہ کیا ہوا قیمی ہوا. مصری قیمے کی بحث کیا پہلے گزر چکی ہے. مصری یعنی جس جیسے چیزیں مل جاتی ہیں بالکل سیم اس جیسی چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. جیسے موبائل کے ماڈل ایک جیسے موجود ہوتے ہیں، گندم کے ایک جیسی موجود ہے، چاول ایک جیسی موجود ہے. جانور کے عام طور پہ مصری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جانور جو ابھی پولٹری فارم وغیرہ میں بناتے ہیں، چکن وغیرہ ہو گئے، یہ چیزیں یہ تقریباً مصری ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو بڑے جانور ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کی شکلیں، نسبت، گوشت یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس کی قیمت کیا لگانی پڑتی ہے. الخروج عن الملک، ایک چیز کیا ہے تلف نہیں ہوئی، یعنی ختم نہیں ہوئی، اگلے نے کھائی نہیں ہے لیکن اگلے نے بیچ دی اسے، بے بیع، اگلے نے کیا ہے بیع کر دی تو وہ اس کی ملک سے چیز نکل گئی. اور ہبت نہیں، اگلے نے فری میں کسی کو دے دی. اور نحو ما، یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ملک سے خارج ہونا، یہ بمنزلت تلف کہلاتا ہے. یہ تلف کا کیا مقام ہے. وطلف البعض کا تلف الکل، اگر بعض سے تلف ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے کل کے تلف کی طرح ہے. یعنی یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض تالف، کہ وہ جب کل میں بعض حصہ باقی ہے تو بعض کو تو لے لے گا، باقی جو طلب ہو گیا ہے تو اس کا باقی جو تلف ہو گیا ہے اس کے بدلے میں کیا لے گا، بدل لے لے گا. یعنی یستوجب، یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ الرجوع بالبدل عن البعض تالف، کہ وہ رجوع کرے گا بدل میں، یعنی بدل مصری ہوا تو مصری لے گا، قیمی ہوا تو قیمی لے گا. کس کے بدلے میں؟ عن البعض تالف، جو بعض کیا تلف ہو گیا ہے. العیب فی ید المشتری، مشتری کے ہاتھ سے جو عیب لگتا ہے اس چیز میں، یعنی چیز تلف نہیں ہوتی، عیب دار ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ الرجوع علیہ ہے، کہ مشتری کے اوپر رجوع کیا جاتا ہے بالعرش مع الاقالۃ، اقالہ کی صورت میں وہ جو عرش بنتا ہے، یعنی جو قیمت کا فرق بنتا ہے وہ فرق کیا ہے اس سے وہ لے لے گا. الحمدللہ رب العالمین. اگلی جو کتاب ہے ہمارے پاس کتاب الشفع ہے. شفع میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو فصل ہے کہ ما تثبت فی شفع، کی کن چیزوں میں کیا ہے شفع ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا گفتگو ہے. کتاب الشفع وفیہ فصول، سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں شفع کہتے کیسے ہیں. اذا باع احد الشریکین حصته علی ثالث کان لشریکہ ما اجتماع شرائط الاتیہ حق ان یتملک المبیع بثمن المجعول له فی البیع. دو بندوں نے مل کے چیز خریدی ہوئی تھی، چاہے گھر تھا یا گاڑی تھی، تو اس میں سے ایک بندے نے کیا ہے آدھا گھر جو اس کا اپنا تھا اسے کیا ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس نے تیسرے بندے کو کیا ہے گھر بیچا، تو شریعت نے کیا ہے اس کا جو شریک ہے گھر میں اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تیسرے بندے کے لیے جتنا اس نے ریٹ رکھا ہے وہ ریٹ اپنے شریک کو دے اور وہ گھر کیا لے لے. اب جو تیسرا بندہ ہے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ دو شریکوں میں سے اگر ایک شریک اپنا حصہ بیچے گا کسی کو تو اب تیسرا بندہ چاہے معاملہ کر بھی لے پورے کا پورا، یہ جو اس کا دوسرا بندہ ہے اسے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ وہی پیسے دیں
وہ جب پیسے دے گا تو اب اس کا جو شریک ہے اور جو دوسرا تیسرا بندہ ہے مشتری، ان کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اسی کے ساتھ کیا کریں، معاملہ کریں. اور یہ اس کی کیا ہیں مختلف شرائط ہیں جو کہ کہیں آگے آ رہی ہیں. مین کیا ہاں یہ مشتری سے خرید کرے گا. ہاں مشتری سے خرید کرے گا. ٹھیک ہے، مشتری کہے گا کہ یہ بھی میں اس کے ساتھ شریک تھا تو آپ نے یہ جو حصہ خریدا یہ مجھے واپس کر دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنا پیسہ دے رہا ہوں. تو مشتری کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ واپس کرے اگر بیع ہو گئی ہے. اذا باع احد الشریکین جو پہلے معاملہ تھا، یعنی جو اس کا پارٹنر تھا اس کی اجازت سے بغیر بیچنا صحیح ہے؟ ہاں، اجازت کے بغیر بیچے گا تو یہ پھر ہوگا صحیح ہے بیچنا. اجازت کے بغیر بیچنا صحیح ہے، لیکن اس کو اختیار ہوگا کہ وہ حق شفا استعمال کر سکتا ہے. اگر پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو حق شفا استعمال نہیں کرے گا، بات ختم، پھر بک جائے گا ایسا. اچھا جی، احد الشریکین میں سے ایک بندہ اپنے حصے کو بیچتا ہے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب حصہ معین ہو اس کا. تیسرے بندے کے اوپر اپنے حصے کو بیچتا ہے تو کان للشریک، تو اس کا جو شریک ہے اس کے اگر شرائط آنے والی اس کے اندر پائی جائیں تو اس سے شریک کی طرف یہ حق ملتا ہے کہ ان یتملک المبیع بثمن، کہ وہ مبیع کو اپنی ملک میں لے لے. جو حصہ بیچا گیا ہے تیسرے بندے کو بیچ دیا تھا وہ اسے اپنی ملک میں لے لے. کس کے بدلے میں؟ فری میں نہیں، بلکہ بثمن، اسی پیسے کے ساتھ کہ المجعول لہ، جو اس مبیع کے لیے رکھے گئے تھے بیع کے اندر. بیع کے اندر جس ریٹ پہ وہ بکا ہے اسی ریٹ کو وہ دے کر وہ حصہ کیا ہے لے لے. وَيُسَمَّى هَذَا الْحَقُّ بِشُفَعَةِ، اس حق کو کیا کہتے ہیں؟ شفع کہتے ہیں. اور وَصَاحِبُهُ، یعنی صاحب هذا الحق، اور اس حق کا جو مالک ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شفیع کہتے ہیں. شفع کن چیزوں میں ثابت ہوتا ہے؟ مشہور فقہا کے نظریے کے مطابق تثبت شفعۃ فی بیع ما لا ينقل، ہر اس چیز میں شفع، حق شفع ثابت ہوتا ہے اس چیز کے بیچنے میں کہ ما لا ينقل، کو جو غیر منقول ہو. غیر منقول یعنی جس چیز کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، زمین جیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کب حق شفع ہوتا ہے کہ اذا کان یقبل القسمۃ، کہ جب اس کی تقسیم ہو سکتی ہو. کل اراضین، جیسے کہ زمین کی تقسیم ہو سکتی ہے، گھروں کی ہو سکتی ہے، باغ جو ہیں ان کی تقسیم ہو سکتی ہے. باقی جو چھوٹا کنواں ہو گیا یا پانی کی نہر ہو گئی ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو یعنی ایک ایسی چیز ہو کہ جسے ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، نقل بھی نہیں کر سکتے اور اس کے حصے بھی بن سکتے ہوں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ حق شفع ثابت ہوتا ہے. وَهَلْ تَثْبُتُ فِي مَا يَنْقُلُ، کیا حق شفع ثابت ہے منقولات میں، جیسا کہ آلات ہو گئے. ٹھیک ہے، آلات یعنی سامان ہو گیا. ٹھیک ہے، مشین ہوگی، بڑی مشینری ہے. ٹھیک ہے، بڑا ٹریکٹر ہے، مشینری ہے، یہ آلات میں ہے کیا؟ وثیاب، کپڑے ہو گئے، حیوانات ہو گئے. وفی ما لا ینقول، اور اسی طریقے سے کیا شفع ان میں ثابت ہوتا ہے کہ جو غیر منقول ہیں لیکن اذا لم یقبل القسمت، ہیں تو غیر منقول لیکن اس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی، مزید اس سے کیا تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کالضیقۃ، جیسے کہ بہت ہی کیا تنگ چیزیں ہوں، چھوٹی چیزیں ہوں. من الانہار، مثلا پانی کی نہر ہے تو بہت چھوٹی ہے کہ اسے کیا تقسیم نہیں کر سکتے. یا وہ طرق، رستے ایسے ہیں کہ چھوٹا رستہ ہے، اب مزید کیا رستہ تقسیم کریں گے، بندی کیا نہیں گزر سکے گا. والآبار، آبار کس کی جمع ہے؟ بیر کی جمع. ٹھیک ہے، کنویں. ٹھیک ہے، ایک تو بڑا کنواں ہے، درمیان میں دیوار ڈالیں گے تقسیم ہو جائے گا، لیکن ایک چھوٹا کنواں ہے تو اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے اور یہاں پہ دو قول ہیں. کچھ کے مطابق یہاں پہ حق شفع ثابت ہے، کچھ کے مطابق ثابت نہیں ہے. وہ صحیح ہوا ثبوت، صحیح سیستانی کے مطابق صحیح قول کون سا ہے کہ حق شفع ثابت ہے تمام چیزوں میں ہے، حتیٰ فی الحیوان، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی ثابت ہے. سفینہ، کشتی میں بھی ثابت ہے، نہر میں بھی، طریق میں بھی، حمام میں بھی، رہا میں بھی. رہا کیسے کہتے ہیں؟ چکی کو کہتے ہیں، آٹا پیسنے کی چکی ہے. حمام اب چھوٹا سا حمام ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا اس میں حق شفع ثابت ہے. لیکن الاحوط استحبابا للشریک، لیکن اس میں احتیاط مستحب کیا ہے کہ جو شریک ہوتا ہے عدم الاخذ فیہ بشفعۃ، وہ اس میں کیا ہے شفع کے ذریعے سے اس حصے کو نہ لے لے، الا برضا المشتری، مگر وہ جو تیسرا مشتری ہے اگر وہ راضی ہو، یعنی راضی ہے تو پھر وہ لے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ نہ لے. یہ احتیاط مستحب ہے. وگرنہ شفع کے اندر مشتری کا جو راضی ہونا ہے، جو تیسرا بندہ ہے اس کے راضی ہونے کو نہیں دیکھا جاتا، وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس کو شریعت نے حق دیا، یہ لے سکتا ہے. لیکن اس مورد میں کہ جہاں پہ فقہا کا اختلاف ہے وہاں پہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ مشتری راضی ہو تو پھر لے لے،
مشتری راضی ہو تو مطلب کیا کہ صلح ہوگی نا، ایک طرح سے حق شفع تو نہ ہوا، گویا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اس نے مشتری کو کہا کہ یہ چیز آپ مجھے بیچ دیں، تو وہ اس اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، تو یہ ایک الگ سے بیع ہوگی، یہاں شفع کا مرحلہ نہیں ہے۔ شفع کا مرحلہ کیا ہے کہ تیسرا بندہ بیچنے پہ راضی نہیں ہے، یہ کہ آپ راضی نہ ہو پھر بھی شریعت نے مجھے حق دیا، میں چیز لے کر جا رہا ہوں، یہ پیسے اپنے رکھیں، آپ پیسے اس کو پکڑا ہے، چیز اٹھا کے لے آئے، وہ راضی نہ ہو، راضی نہ بھی ہو پھر بھی اس کے لیے چیز کیا ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، ہاں اٹھا کے لے، پیسہ اسے دے دے، یہ چیز اٹھا کے لے، ہاں ہاں اٹھا کے لے گا، کب ہے آلات میں سے ہونا، یہ چیز آلات میں سے، نہ کنواں کیسے اٹھا کے لے گا، نہیں اٹھا کے نہیں لائے تب تو اس کے لیے حق نہیں ختم ہو گیا۔ نہیں اٹھا، وہ جو تیسرا مشتری ہے اس کے لیے بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے نا، اگر شریک نے کہہ دیا کہ بھئی یہ چیز میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مشتری ضد پہ اڑ جائے نہیں جی میں تو آپ کو دیتے ہی نہیں ہوں، اس کے لیے شرعی طور پہ حرام ہے اس چیز میں تصرف کرنا، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ تصرف کرنا حرام ہے اور اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ اپنے شرعی غیر تصرف پہ ڈٹا ہوا ہے تو یہ چیز پہ قبضہ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے کہ قبضہ کر لے، اپنا حق ہے اس کا۔ لا تثبت شفعۃ بالجوار، اب پڑوسیوں کا کیا مسئلہ ہے کہ دو پڑوسی تھے، تو ایک پڑوسی نے کیا گھر بیچ دیا کسی عراقی کو، تو پاکستانی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کہ شفع استعمال کرتا ہوں، عراقی کہتا ہے کہ بھی ہم پاکستانی ہیں تو آپ یہ گھر کیا ہے آپ یہاں پہ نہ آئیں، تو یہ ہمیں کیا بیچ دیں، ٹھیک ہے، یا ایک نے سکن کے لیے بیچ دیا، وہ کہتے ہیں ہم فیملی والے رہتے ہیں تو ہم کیا ہے وہ پڑوسیوں کا حق استعمال کرتے ہیں، اگلے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیچ دیں، ٹھیک ہے، نہ فقط کہتے ہیں اسے کہتے ہیں نہیں جی ہم حق شفع استعمال کر رہے ہیں، تو حق شفع پڑوسیوں کے لیے کیا ثابت نہیں ہوتا۔ فائدہ با احد دارہ، اگر ایک بندہ اپنے گھر کو بیچتا ہے تو فلیس لجاری الاخذ بالشفع سے، تو وہاں پہ جو اس کا پڑوسی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوگا حق کو حاصل ہوتا کہ وہ شفع کے ذریعے سے کیا اس چیز کو لے لے، یا کچھ کے لیے نہیں ہوتا۔ اذا كانت داران مختصۃ کل واحدۃ منہما بشخص، جب دو گھر ہوں اور دو گھروں میں سے ہر ایک ہے ایک شخص کے ساتھ کیا مختص ہے، یعنی دو گھروں میں شریک نہیں ہے، ہر گھر کیا ہے ہر ایک بندے کا الگ ہے، لیکن چکر کیا ہے کہ کان مشترکین فی طریقہما، جو دو گھروں کا رستہ ہے وہ کیا ہے اس میں دونوں شریک ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے گلی بنائی ہے وہ کیا ہے دونوں نے برابر کیا ہے پیسے ڈالے ہیں اور مل کے کیا ہے وہ گلی کی زمین لی ہے اور حصہ بنایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فبیعت احد الدارین مع الحصۃ المشاعۃ من الطریق، کہ ایک گھر کو بیچا جاتا ہے، کس کے ساتھ بیچا جاتا ہے، مع الحصۃ المشاعۃ من الطریق، جو رستے میں حصہ تھا ان کا، یعنی کیونکہ مل کے پیسے ڈالے تھے تو اب حصہ مشاع معین تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، حصہ مشاع یعنی یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں بھی گلی استعمال کروں گا۔ اب ایک گھر کو بیچا گیا حصہ مشاع کے ساتھ، طریق جو رستے کا کیا حصہ مشاع تھا، تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ تثبت شفعۃ لصاحب الدار الاخری، تو اب دوسرے بندے کے لیے یہاں پہ حق شفع کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، کہاں پہ ثابت ہوگا، خود گھر میں، ٹھیک ہے، گھر میں دونوں شریک نہیں تھے لیکن اگلے بندے نے گھر کو ملا کے بیچا، کس کے ساتھ ملا کے بیچا، ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جس میں یہ شریک تھا، تو اب یہ پورے گھر کے اندر کیا کرے گا، حق شفع استعمال کرے گا، رستے کے اندر تو کرے گی صحیح، گھر کے اندر بھی کیا ہے حق شفع استعمال کرے گا۔ سواء کانت داران، اب یہ جو دونوں گھر ہیں قبل ذالک، یعنی اس حق اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے، بیع سے پہلے، بیع سے پہلے یا قبل ذالک، تو ویسے بیع ہی ٹکر ہے، بیع سے پہلے، سواء کانت داران قبل ذالک مشترکتین وقسمتا، چاہے یہ دونوں گھر بیع سے پہلے کیا تھے، مشترک تھے، پہلے شروع میں دونوں مشترک تھے لیکن بعد میں کیا کیا انہوں نے تقسیم کر لیا، ٹھیک ہے، ام لم تکون کذالک، یا شروع سے کیا ہے یہ دونوں مشترک ہی نہیں تھے، شروع سے کیا تھے الگ الگ تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی مطلب کیا، مطلب کہ گھر ابھی جب بیچے ہیں تو مشترک نہیں تھے، الگ الگ تھے، اب بیچنے کے وقت الگ الگ ہوئے ہیں یا بیچنے سے پہلے الگ الگ تھے شروع سے، اس سے کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اس وجہ سے کر رہے ہیں چونکہ کچھ فقہا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیچنے کے وقت الگ الگ کیے ہوں تو پھر حق شفع ثابت ہوگا، اگر شروع سے الگ الگ تھے تو پھر حق شفع گھر میں ثابت نہیں ہوگا، کچھ فقہا کے یہ نظریہ ہے، لیکن صحیح ثانی کہتے ہیں نہیں، اگر وہ رستہ جو جس میں دونوں شریک تھے وہ بھی ساتھ بیچا گیا ہے، اس کی بھی قیمت وصول کی گئی ہے، تو پھر کیا ہے گھر کے اندر بھی حق شفع کا کیا ہے، وہ جو پڑوسی ہے اس کو کیا مل جائے گا، حق مل جائے گا۔ یجری هذا الحکم فی الدور المختصۃ کل واحدۃ منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق، یہی حکم کہ ابھی تو دو گھروں کی بات تھی، یہی حکم جاری ہوگا
ان تمام گھروں میں، کہ جو تمام گھر میں کیا ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ مختص ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن مال اشتراک فی الطریق تمام کے تمام لوگ کیا ہے رستے میں کیا ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ حکم ہوگا۔ یہ حکم کیا مطلب کہ فائدہ بیعت واحد منها مال حصۃ من الطریق، کہ جب ان میں سے ایک گھر کیا ہے بیچا جائے اور رستہ بھی کیا ہے اس میں ساتھ بیچا جائے، رستے کے بھی حصہ بیچا جائے، تو تثبت شفعۃ للباقین، تو جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا حق شفع استعمال ہو جائے گا۔ ہاں اب سارے آ جائیں گے، پوری گلی والے آ جائیں گے، جیران بھی آ جائیں گے۔ اب یعنی حق شفع استعمال کرنے والے کتنے بندے ہو جائیں گے؟ 10-12 ہو جائیں گے۔ اب اس میں سے کون استعمال کرے گا کون استعمال نہیں کرے گا، اس کی تفصیل 325 نمبر مسئلے میں کیا آئے گی، ٹھیک ہے۔ گھر کی نسبت سے، گھر میں تو کرے گی اسے نا، گھر کی نسبت میں۔ اذا بیعت احدى الدارین بلا ضم حصۃ طریق الیہ لم تثبت شفعۃ للشریک فی الطریق، جب دو گھروں میں سے ایک کو بیچا جائے اور اس میں جو گھر کا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ضم نہ کیا جائے، طریق کا جو حصہ ہے، ہاں گھر کا نہیں راستے کا جو حصہ ہے وہ ضم نہ کیا جائے، فقط گھر ہی بیچا جائے، تو پھر کیا ہے شریک کے لیے اس راستے میں کیا حق شفع استعمال نہیں ہوگا، راستے کے تو کیا بیچے ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو شریک ہے وہ راستے کی قیمت اور وہ ایجار لے سکتا ہے، یعنی اس سے وہ کہے کہ راستہ تو بھی ہمارا ہے، آپ لوگوں نے تو راستے کے پیسے ہی نہیں دیے، ہم نے پیسے ڈال کے خریدے ہیں، تو لہٰذا یا تو راستے کے پیسے دیں یا جو ہے وہ منتھلی کیا دیں آپ ایجار دیں، وہ حق لے سکتا ہے۔ تو اگلا بندہ بھی کیا ان کی اجازت کے بغیر کیا تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ تب باتیں ہیں کہ جب راستے خود خریدے جاتے ہیں، جو راستے حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں عمومی ہوتے ہیں، جس کو فقہ میں مشترکات کہتے ہیں، اس کی بحث کیا بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتے، وہ سب کیا ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں۔ اذا بیعت الحصۃ من الطریق وحدها تثبت شفعۃ للشریک، اگر کیا ہے راستے کا فقط حصہ کیا ہے بیچا جائے، فقط راستے کا، گھر نہیں بیچا گیا، راستے کا کیا فقط حصہ بیچا گیا ہے، تو تثبت شفعۃ للشریک، تو اس راستے میں جو شریک ہوگا، یہ تو وہ عادی قانون ہے نا کہ راستے میں جو شریک ہوگا تو اس کی شریک کے حصے کو بیچا گیا تو وہ کیا ہے اس میں حق شفع کیا ہے ثابت ہوگا۔ حال یختص الحکم المذکور بالدار، یہ جو ابھی ہم نے حکم بیان کیا کہ بھی گھر تو الگ الگ تھے لیکن راستہ مشترک تھا، تو گھر کو راستے کے ساتھ بیچا تو حق شفع گھر میں مل گیا، کیا یہ حکم فقط گھر کے ساتھ خاص ہے؟ او یعم غیرہا من الاملاک المفروضہ، یہ گھر کے علاوہ جتنی املاک ہوتی ہیں، املاک کون سی؟ المفروضہ، مفروضہ کسے کہتے ہیں؟ الگ کی گئی، مفروض کیا مطلب؟ جدا، الگ، وہ املاک کے المفروضہ جو ہیں تو الگ الگ، یعنی وہ شریک نہیں ہے، لیکن المشترکۃ فی الطریق، لیکن وہ راستے میں کیا ہیں شریک ہیں۔ گھر کے علاوہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دکانیں ہو سکتی ہیں، باغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باغ ہو گئے، کھیت ہو گئے، دکانیں ہو گئیں، تو وہ دکانیں کیا ہیں شریک ہیں، تو ایک بندے نے کیا ہے دکان بیچی راستے کے ساتھ، تو کیا وہاں پر بھی جو دوسری دکان والے ہیں وہ حق شفع رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں دو وجہ ہیں، ولا یترک مراعات و مقتضی الاحتیاط فی ذالک، اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے، یعنی احتیاط لازم کے طور پہ اس میں شفع ثابت نہیں ہے، جب شفع ثابت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے، یعنی مشتری کو کیا کریں گے؟ راضی کریں گے، ٹھیک ہے، مشتری کو راضی کر کے پھر اس سے کیا خریدیں گے، دکان یا باغ وغیرہ کیا ہے وہ خریدیں گے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر کیا اس سے احتیاط کے طور پہ نہیں خرید سکتے، اور خود مشتری کے لیے کیا احتیاط ہے کہ اگر اگلے نے ڈیمانڈ کر دیا تو یہ راضی ہو جائے، دونوں کے لیے احتیاط بنانی ہے نا۔ مشتری ہو سکتا ہے کہ اس میں اگلے کے لیے حق شفع ثابت ہو اور مشتری کیا ڈٹ جائے کہ میں تو دکان نہیں بیچتا آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے احتیاط واجب ہے کہ وہ قبول کرے، اور ان کے لیے کیا ہے کہ وہ مشتری کو کیا کریں؟ راضی کریں، مطلب راضی کر کے ایک نئی بے کریں، تو یہ کیا ہے احتیاط بنتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ روایت کیا ہے گھر کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں دیگر چیزیں کیا ہے نہیں آ سکتی۔ ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، لا یلحق بالطریق النہر والساقیۃ والبئر، طریق راستے کے ساتھ کیا ہے وہ جو نہر ہوتی ہے، پانی کی جو نہر ہے وہ کیا ہے اس میں شریک نہیں ہوتی، والساقیۃ بالطریق، اچھا آپ کا الحق ہے، اچھا الٹ ہو گیا یہ، پھر لا نہیں ہے، اچھا نئی منہاج میں دیکھیں صحیح ثانی کی نظر، آپ کا نئی نسخہ ہے نا، اچھا نیا نسخہ لیا، ٹھیک ہو گیا، لا یلحق
رستے کے ساتھ کیا ہے ملحق نہیں ہوتا. نہر پانی کی نہر ہوگی. ساقیہ ساقی کیا ہے وہ جو نالی بنائی جاتی تھی جس کے اندر سے کیا ہے پانی گزرتا تھا. والبیر کنواں ہو گیا. یعنی فائزہ کانت داران اگر دو گھر ہوں اور المختصت کل منہما بشخص اور دونوں گھروں میں سے ہر ایک کیا ہے ہر ایک کے ساتھ مختص ہو, ٹھیک ہے, لیکن مشترکتین فی نہر دونوں گھر شریک ہوں کس میں نہر میں شریک ہوں یا ساقیہ وہ جو ایک نالی بنائی گئی ہے اس میں یا کنویں میں شریک ہوں. فبیعت احداہما ان دو گھروں میں سے ایک کو بیچا جائے مال حصہ ساتھ حصہ بھی بیچا جائے. کون سا حصہ؟ نہر میں سے, نالی میں سے اور کنویں میں سے. تو لم تکن لصاحب الدار الاخرى الشفعۃ فی الدار, تو پھر جو دوسرے گھر کا مالک ہے اسے گھر کے اندر شفع کا حق ثابت نہیں ہوگا. گھر کے اندر شفع کا حق کہاں پہ ثابت ہوتا ہے؟ جب رستہ کیا ہو شریک ہو اس کے ساتھ. اگر رستہ شریک نہیں ہے, رستے کے علاوہ ہے, تو پھر کیا ہے حق کی شفع وہاں پہ ثابت نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. گھر میں ٹھیک ہے. نہر میں تو اگر نہر کو الگ بیچا جائے تو پھر نہر میں ہوگا نا شفع کا, لیکن ابھی نہر میں ہونا چاہیے شفع. نہر تو اس کی اپنی ہے نا. نہر کے علاوہ گھر میں, یعنی گھر میں ثابت نہیں ہوگا شفع. کس میں ہونا چاہیے؟